آپ کو اس لیے تھوڑی سی تکلیف دی ہے کہ کل سے میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی جو کچھ معاملات چل رہے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ سے ذرا ہارڈ ٹاک میں آپ بلیو کرتے تو فیس ٹو فیس بات کر لیتے ہیں اور کچھ آپ کو آپ کے ذریعے عمران نیازی صاحب کو کوئی شیشہ دکھاتے ہیں اور کچھ پھر تفصیل کے ساتھ کوئی گفتگو کر لیتے ہیں تھوڑی سی، تاکہ یہ جو ایمبیگوٹی ہے، کیونکہ مجھے کئی دوستوں نے کئی چینلز نے مجھے انوائٹ کیا کہ جی آپ آئیں اور بات کریں، تو میرا خیال ہے کہ وہ انڈیویجول تو سارے چینل بھگتا ہی نہیں جا سکتے، ماشاءاللہ آلموسٹ 50 ہو گئے ہیں، تو ایک کمبائن بات ہو جائے تو سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ کسی سے یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ حکومت جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، اس نے ایک اصولی فیصلہ کیا تھا اس وقت کی اپوزیشن نے پچھلے سال اپریل میں کہ جی ہم نے ریاست کو بچانا ہے یا سیاست کو بچانا ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں تھا اس کو اسیس کرنا کہ جی ہونا کیا ہے۔ جو تباہی ہو چکی تھی، میں اس کو کہا کرتا تھا آرٹیکل لکھے کہ مین میڈ ڈیزاسٹر، تو عمران نیازی صاحب کی تھی حکومت نے بیڑا گرک کر دیا تھا۔ یہ تو ورچولی شاید ایجنڈا انٹینشنل یا ان انٹینشنل یہی شاید لگتا تھا کہ پاکستان یہ ڈبو دے گا، پاکستان کو اس دہانے پہ تو تباہی کر کے پہنچ چکے تھے ہم۔ تو ایک فیصلہ کیا، میں تو اس وقت یہاں نہیں تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ قابل ستائش ہے کہ جی اپنی سیاست کے اوپر ریاست کو ترجیح دی۔ ریاست ہے، ملک ہے، تو سیاست بھی ہوتی رہے گی، خدا نخواستہ جو نقصانات ہوں گے وہ پورے بھی ہو جائیں گے۔ اللہ نے اگر موقع دیا، کیونکہ کوئی کسی کی پرماننٹ کوئی میراث نہیں ہے کہ کس نے حکومت میں ہونا ہے یا کس نے اپوزیشن میں ہونا ہے، لیکن اللہ کے بھروسے پہ جو فیصلہ کیا میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح فیصلہ تھا، اور پاکستان جس دہانے پہ پہنچا ہوا تھا، ورنہ تو بہت آسان تھا، اور بہت لوگوں نے کہا کہ جی یہ آپ اپوزیشن نے بڑی بیوقوفی کی ہے، 2-4 مہینے اور ہوتے تو اس نے خود ہی اپنے تباہی میں گر جانا تھا، لیکن اس کے ساتھ پاکستان نے بھی گر جانا تھا۔ اور ابھی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب خان صاحب آف اینڈ آن اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا صرف ان کی ٹانگ میں پرابلم ہے یا برین میں پرابلم بھی ہے۔ تو آپ ایسی باتیں کرتے ہیں اور اپنا ماضی تو دیکھیں، اپنا ریکارڈ دیکھیں، آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے ڈیفالٹ کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ ان کے منسٹرز نے، انہوں نے باقاعدہ فون کیا اپنے پروونشل منسٹرز کو، دونوں صوبائی اسمبلیوں کے ختم ہونے سے پہلے فائنانس منسٹر کو، کہ جی آپ یہ کام نہ کریں، مطلب آئی ایم ایف کو آپ مسئلے کو حل نہ ہونے دیں۔ یہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں، آپ کے میڈیا نے سارا پبلک کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی، اس کو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سیلفش ہے ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے کہ آپ اپنے ملک کا خیال کریں، آپ اپنے بجائے یہ کہ اپوزیشن دنیا میں جہاں نیشنل ایشوز آتی ہیں وہاں بالکل مل کے چلتی ہے، اور اس کا یعنی پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش ہوتی ہے، لیکن ہمارا ایک عجیب ہی رویہ ہے کہ یہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی اگر مجھے نکالنا تھا یا میں نے نہیں رہنا تو پھر پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیتی ہو۔ میں تو نہیں کہا، یہ انہوں نے کہا، میں نے تو نہیں فون کیے یا کروائے، ان کے اپنے فائنانس منسٹر نے پروونشل فائنانس منسٹر کو فون کیے۔ میں ہمارے پاس وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایک ریکارڈ موجود ہے، جو کچھ انہوں نے جس طرح کا کیا۔ لیکن اب یہ کہنا کہ ہر وقت جی ڈیفالٹ ہو چکا ہے، ڈیفالٹ ہوگا، اللہ کے فضل سے نہ ڈیفالٹ ہوا ہے نہ ڈیفالٹ ہوگا۔ ہاں ہم پریکیریس پوزیشن میں تھے اور اس میں سے ہم گزر رہے ہیں، $2.8 بلین تک ہم اسٹیٹ بینک میں چلے گئے، لیکن جو نیشنل ریزرو تھے وہ پھر بھی 9 بلین کے قریب، 5.5 بلین کے قریب آپ کے جو ہیں وہ کمرشل بینکوں کے پاس تھے۔ اس کو بجائے یہ کہ ہم مل بیٹھ کر سوچے کہ ہم نے پاکستان کو کیسے سٹیئر تھرو کرنا ہے، وہ ان کی صرف یہ ہے کہ جی میں نے کیسے کرٹیسائز کرنا ہے اور میں نے کیسی اپورچونٹی اور گھٹیا سیاست کر کے میں نے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ چیزیں ساری دنیا میں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں اور یہ چیزیں نوٹ ہوتی ہیں، اور لوگ اس کو باقاعدہ صرف نوٹ نہیں کرتے بلکہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے، مارکیٹس پہ بھی ہوتا ہے، فائنینشیل پہ بھی، اسٹاک مارکیٹس پہ بھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کی جو آؤٹ کم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ذرا آپ کے ساتھ تھوڑے سے دوبارہ ذرا ریویو کر لوں کچھ نمبرز، تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا ریفریش ہو جائیں گے آپ بھی، اور ذرا ان کی پرفارمنس بھی سامنے آ جائے گی کہ جی سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے پاکستان کے لیے 45 مہینے میں، اور
پھر میں نے تو نہیں کہا, جو ان کے لانے والے تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ رہ جاتے تو یہ پاکستان خطرے سے خالی نہیں تھا. میں الفاظ بھی وہ نہیں استعمال کر رہا, یہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان توبہ نوز باللہ ختم, یہ ٹوٹ جاتا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا, یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی, ان کو لائے, الیکشن کو ادھر ادھر کیا, پھر ان کو پروٹیکٹ کیا. آپ کو پابندی لگائی 100 دن نہیں بولنا, 6 مہینے نہیں بولنے, سال نہیں بولنا. میرا مطلب ہے کہ یہ ساری حقائق آپ کے سامنے ہیں, اور آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اگر رہ جاتے تو یہ ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہے ان کو چاہیے کہ دیکھنا کہ جی انٹرنیشنل حالات کیا ہیں, تو کیا پاکستان میں صرف مہنگائی ہو رہی ہے, کہیں اور بھی ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو فلڈز کی سچویشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہم ویٹ بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم فرٹیلائزر بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم دالیں بھی امپورٹ, ہم کئی چیزیں امپورٹ, ہم نے فیو بلینز آف ڈالرز ہم نے اس کے اوپر خرچ کر دیے ہیں پچھلے چند مہینوں میں, یعنی فلڈ کے بعد. تو وہ بھی ایک ظاہر ہے کہ ملک کو ضرورت ہے, اور فلڈز کے جو لاسز ہیں وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی اب چیزیں نہ منگوائی جائے. تو جو مس مینجمنٹ اور جو بیڈ گورننس تھی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وجہ بنی ہے پاکستان کی اس پوائنٹ کے اوپر آنے پہ. وہ میں ذرا بعد میں آپ کو تھوڑا سا مزید آپ سے اپنے مائنڈ شیئر کروں گا, لیکن پہلے میں ان کے چند جو ان کے ہیں نا جی کی فگرز, وہ میرے خیال ہم ذرا ریفریش کر لیتے ہیں کہ جی کدھر تھے اور کدھر پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جو فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ انہوں نے 7.9% پہ چھوڑا, اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 4.6% آف GDP پہ چھوڑا, جو کہ قریباً $17.5 بلین تھا. جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ قریباً $39.7 بلین پہ انہوں نے چھوڑا. یہ ایک حقائق ہیں جو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, نہ خان صاحب ڈینائی کر سکتا, نہ ہم میں سے کوئی ڈینائی کر سکتا ہے. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ یعنی جو پرفارمنس تھی اور جو انڈیکیٹرز تھے, وہ اگر آپ 2013 کے انڈیکیٹر دیکھیں گے اور 2018 سے کمپیئر کریں گے تو پاکستان کسی اور جگہ پہ کھڑا تھا, اور آج ہم کسی اور جگہ پہ کھڑے ہیں. یہ ہم نے یہ جو ایک سائیکل گزارے ہیں 2013-18 کا, 2018-22 کا, اور اب جو اس میں سے گزر رہے ہیں یہ اسی کی جو ہے باقیات میں سے گزر رہے ہیں, اسی کے تباہی کے جو کنٹینیوٹی اس کو روک کے یا اس کو کم کر کے اس میں سے گزر رہے ہیں. تو اسی طرح جو آپ کی GDP گروتھ ہے جو کسی بھی ملک کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے, اور اسی سے آپ کی خوشحالی ہوتی ہے, اسی سے آپ کی ترقیاتی کام چلتے ہیں, اسی سے آپ کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے, اسی آپ کی فی کا آمدنی ہوتی ہے. انہوں نے کیا کیا, وہ بہت کہہ دیا میں نے تو بہت ہائی GDP گروتھ چھوڑی تھی. او بھائی جان, ہماری ایوریج جو تھی 5 سال کی 4.7% تھی. نمبر آپ کے پاس ہے, اکنامک سروے آپ کے پاس ہے, یو ہیو این ایکسیس. اور آپ کی جو ایوریج ہے, حالانکہ لو بیس کے اوپر آپ نے جب 51 بلین تباہی کی GDP کی ایک سال میں ڈالر کی, تو اس کے نتیجے میں آپ کا پھر بیس لائن ہوئی تو وہ اس کو بھی چھوڑے, سمپل ایوریج نکال لیں, ان کی 3.5 ہے. بھئی 4.7% GDP گروتھ ایوریج ایک گورنمنٹ کی اچھی ہے, یا 3.5 آپ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ تباہی کر رہی ہے. اسی طرح آپ ان کی جو یعنی دیکھیں گے کہ ان کے ٹینیور میں ایک 26 بلین کی GDP میں گروتھ ہوئی ہے, $26 بلین کی بات کر رہا ہوں. اور 5 سال میں PMLN کے جو 2008-13 تھے اس میں $112 بلین کی گروتھ تھی. آپ کے سامنے ہے, اگر کوئی اس کو ڈینائی کر سکتا ہے تو مجھے ثابت کر دے کہ جی نہیں آپ کی 112 نہیں ہے اور ان کی 26 نہیں ہے. اسی طرح پر کیپٹا انکم ہے, دیکھیں نا, فی کا آمدنی لوگوں نے تو اسی کو دیکھنا ہے. تو ہم نے جو $1399 سے پکڑا اور $1768 پہ لے کے گئے 5 سال میں, $1389 پر کیپٹا سے 1768 تو اس کا مطلب 27% ہم نے اضافہ کیا, اور اماؤنٹ جو ہے وہ آلموسٹ ہم نے $379 پر کیپٹا انکم میں ہم نے اضافہ کیا, وچ از 27%. اب ان کی دیکھ لیں آپ, یعنی 42 مہینے میں انہوں نے صرف $30 کا اضافہ کیا. اس میں 1768 تھا ہمارا, اس کو 1798 پر کیپٹا پہ آمدنی چھوڑ کے گئے. کیا یہ کوئی سیلیبریٹ کرنے کا مقام ہے اور ہمیں کوئی مورد الزام ٹھہرانے کا الزام ہے؟ الحمدللہ ہم نے پرفارم کیا, ہم نے پاکستان کو یہ نمبر دیے. یہ بالکل بھول گئے ہیں کہ پاکستان میں یہ حکومت کے آتے ہی ایک فلڈز کا ایک کیٹاسٹروفی ہوئی, اور اس فلڈز کے نتیجے میں $30 ارب سے زیادہ کے پاکستان کے لاسز ہوئے ہیں.
اور ہنڈریڈز آف بلین جو ہیں اس کے لیے ریکوائرڈ تھے ریسکیو امیجیٹلی اور ہیلپ کے لیے. وہ الحمدللہ کئی 100 ارب خرچ ہوئے اور خرچ ہوں گے، لیکن جو ہماری ریکوائرمنٹ اگلے 3 سے 4 سال وہ $16 ارب کی ہے. آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ 4,000 ارب روپے کی ہے. اور $16 ارب جو ہے وہ ہم بین الاقوامی یعنی یہ اعلان کر چکے جنیوا کانفرنس میں کہ آدھے ہم خود کریں گے اور آدھے جو ہے وہ ہمیں یعنی سپورٹ ملے، چاہے وہ لونز ہوں. ظاہر ہے موسٹلی تو پروجیکٹ لونز ہی ڈکلیئر ہوئے ہیں جو سپورٹ ملی ہے. تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 8 بلین کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس سے کہیں زیادہ جنیوا میں پلیجز ملے اور وہ انشاءاللہ. لیکن میں جو جس ریفرنس سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان اس کٹاسٹرافی سے گزرا ہے. 2 منٹ اذان. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمیں یعنی امپورٹس جیسے کرنی پڑی تو یہ دنیا میں جو جس طرح کی انفلیشن ہے آپ کے سامنے نمبرز ہیں کہ جی جو ایف اے او کا جو انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، وہ اس کے اپنا ہے کہ جی پچھلے سال تقریباً 14.3% جو فوڈ کی جو مین کموڈٹیز ہیں اس میں 2021 اور 2022 کے درمیان جو انکریز آئی ہے تو پاکستان کے اوپر تو اس کا ایفیکٹ ہوا ہی ہے. یعنی آپ کا فلڈز کی وجہ سے جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی کافی یعنی فصلیں تباہ ہو گئیں. ہمیں اپنا جو چیزیں ہم نارملی نہیں منگانے کی ضرورت ہونی چاہیے، اس میں گندم ہے، اس میں ہمارے کچھ یعنی اور چیزیں پلسز ہیں اس میں. تو یہ چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آبویسلی فارن ایکسچینج خرچ کرنی چاہیے تو کی ہے. لیکن وہ جو یہ فرماتے ہیں کہ جی غریب آدمی کی کمر ٹوٹ گئی، تو وہ بالکل جو ہماری انفلیشن ہے وہ اس وقت 26% تقریباً جولائی سے فیبری کا جو نمبر ہے وہ 26.2% ہے. یہاں آئی ایم شور سب لوگ اپ ٹو ڈیٹ ہیں. ایوریج جولائی سے فیبری کی بات کر رہا ہوں اب ثناء اللہ صاحب. تو آپ کی جو کور انفلیشن ہے، دنیا میں کور انفلیشن میٹرز، باقی تو امپورٹڈ ہے. تو جو کور انفلیشن ہے آپ کی اور اس کا جو آپ کا جو ریٹ ہے وہ ایوریج 19% ہے. یعنی بٹوین اربن اینڈ رورل اس کی 19% کے قریب ہے. تو میرا مطلب ہے کہ گلوبل میں نے آپ کو نمبر ایف اے کو دے دیا ہے، تو کیا پاکستان اس کو اوائڈ کر سکتا ہے؟ اور خاص کر فلڈز کے بعد جو تباہی ہوئی ہے تو آپ اوائڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. ہاں جو کم ترین لوگ ہیں، میں تو لفظ غریب کا بھی یوز نہیں کرتا، جو ہمارے بسپ کے بینیفیشریز ہیں، ان کے لیے ہم نے ابھی جب آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، ٹیکسز جو لگانے کی بات ہو رہی تھی وہ اس کی علیحدہ کہانی ہے، اور اس کے لیے ہم نے 40 ارب ان سے منوایا اور ان کو 25% ہم نے ایگری کیا کہ ان کا جو سٹائپنڈ ہے وہ 1 جنوری سے 25% اضافہ کیا جائے. اور 360 ارب اس سال میں ایلوکیٹڈ تھے. ان مشکل ترین حالات میں بھی ان کا خیال رکھا گیا. اور
ہم نے اس کو 400 ارب کیا اور ان کی کانسیپٹ ہم نے لی ان کے جانے سے پہلے. پارٹ آف دی یہ اس ریویو کا حصہ ہے 9ویں کا, اور ان کو جتنے بینیفیشری ہیں ان کو 25% 1 جنوری 2023 سے یہ انکریمنٹ ان کو ملے گی اور مل رہی ہے. اسی طرح آپ کا کسان پیکج آپ کو میں شیئر کر چکا ہوں کہ 2000 ارب سے زیادہ وہ تھا. وہ ظاہر ہے کہ فارمر جو ہے وہ بھی ان کی ہینڈ ہولڈنگ اور سارا آپ نے دیکھا کہ 400 ارب کے تو اس میں کریڈٹ لائن بڑھائی گئی, کئی اس میں فیسلٹیز دی گئی. 1819 ارب تو کریڈٹ لائن تھی, پر یونٹ جو ہے ان کا پی اے یو جس کے اوپر لونز ہوتے ہیں اس کو انکریز کیا گیا, 10,000 کیا تھا 4,000 سے ہم نے. تو یہ ساری چیزیں کس لیے کی گئی کہ بھی جو کچھ ہو سکتا ہے حکومت کو چاہیے کہ جی جو کم آمدنی والے لوگ ہیں, جو ہمارے کسان مزدور یہ بہن بھائی ان کی مدد کریں. وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک پروگرام میں بھی ہیں, ایک کنسٹرینٹ بھی ہے, فزیکل حالات بھی اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اسی طرح جو ہماری جو کمپیریزن جب میں کرتا ہوں تو ہمارا جو ٹینیور کا جو سی پی آئی جو تھی میکسیمم وہ 8.6% تھی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ منیمم 2.9% تھی. ابھی ان کا ٹینیور دیکھ لیں تو ان کی منیمم 6.8 تھی اور ان کی میکسیمم 12.2 تھی. اب کوئی انڈیکیٹر چیک کر لیں کہ جی جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے. اسی طرح آپ فوڈ انفلیشن دیکھ لیں کہ ہم نے 9% کے قریب تھی جب ہم آئے 2013 میں, اس کو ہم 2.1% پہ لے کے گئے الحمدللہ گریجولی, اور ابھی ان کی منیمم 4.6 رہی ہے 4 سال میں, اور ان کی میکسیمم 13.6% ہے. تو مطلب کوئی انڈیکیٹر تو بتا دو بھائی جو آپ نے بہت اچھا کام کیا اور یہ حکومت مسلم لیگ نون پہلے یا اب ٹھیک کام نہیں کر رہی. اسی طرح جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہم نے 30.9 بلین ڈالر پہ چھوڑا تھا 2018 کا, انہوں نے 39.7 بلین ڈالر پہ چھوڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ. آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھ لیں, ہم نے 19.2 بلین میں چھوڑا تھا. یہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا تھا جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے لیا, ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے لیا, لیکن اس کی بھی توائی کر کے گئے جانے سے پہلے 17.4 بلین ڈالر پہ چھوڑا. جو 19.2 بلین ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا تو اس سے تو ہمارے بھی پہلے 3 سال 4 بلین تھا, اور ہم تو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا چوتھے سال میں 12 بلین ڈالر کیوں ہوا, ہمارا 5ویں سال میں 19.2 کیوں ہوا. ہم نے کیا پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کرنی تھی, ہمیں اندھیروں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ملک چلانا تھا. کیا ہم نے پاکستان کے جو سیکیورٹی ریکوائرمنٹس اس کو پوری نہیں کرنی تھی. کیا ہم نے جو ہماری یعنی کیپٹل انویسٹمنٹ ہے پلانٹ مشینری اس طرح کا 26% تو پلانٹ مشینری زیادہ آئی ہے اس پیریڈ میں. تو بات یہ جی کہ آپ کوئی بھی انڈیکیٹر دیکھیں گے, ہاں ان کے نان سیریس ایٹیچیوڈ سے یہ کبھی تو ان کو پرپوزل دیتے ہیں کہ چلیں فلاں ملک میں جا کے ہم ایک ٹرائنگولر ایک انویسٹمنٹ کانفرنس کرتے ہیں, پھر آپ اسے ریگل آؤٹ کر جاتے ہیں. کبھی آپ ان کی گاڑیاں چلاتے ہیں, کبھی آپ ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں. یہ جو ایک شفٹی کریکٹر جو ہوتا ہے نا جی, وہ ہمیشہ نقصان ہوتا ہے, چاہے وہ ان کے اپنے لیے ہو, ملک کے لیے ہو, یا اپنے خاندان کے لیے ہو. انہوں نے یہ کر کے جو 2.8 بلین کی ایف ڈی آئی ہم نے چھوڑی تھی اس کو وہ نیچے لا کے 1.9 بلین ڈالر پہ چھوڑ کے گئے. آپ ایکسپورٹس دیکھ لیں, ٹھیک ہے ہمارے زمانے میں جو ہمارے ایکسپورٹس تھے وہ اسٹیگننٹ ہیں, ہم نے قریباً 25 بلین پہ پکڑا 25 بلین پہ چھوڑا. لیکن آپ کچھ چیزیں مت بھولیں کہ اس ہمارے ٹینیور میں جو 5 سال تک کموڈٹی سپر سائیکل تھا, آپ کی جو ویلیو اس کا جو اوور ایفیکٹ تھا, ہمارا والیوم زیادہ تھے لیکن ہماری اماؤنٹ جو ہے مانیٹری اس کی ویلیو کم تھی, لیکن ہم نے پھر بھی قریباً جہاں پکڑا 25 بلین ادھر چھوڑا. تو آپ نے 1% اگر ٹرف دے کے 400 بلین روپیز دیے, چلیں اچھی بات ہے انڈسٹری میں گرو ہوئی سارا کچھ, لیکن وہ اگر اس نے 4 یا 5 بلین ایکسپورٹ انکریز کیا تو ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں. تو میں عرض کروں کہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا, دیکھیں پاکستان کے 2 پرابلم, ایک ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ کا پرابلم ہے, ایک ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بات. ایک آپ کا روپوں کے ساتھ تعلق ہے, دوسرا آپ کا جو ہے وہ آپ کا فارن ایکسچینج کے ساتھ تعلق ہے. اس کی ذرا زیادہ بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن ہماری جو ٹیم ہے جو اس وقت بیٹھی ہے یا اس وقت موجود نہیں ہے, اس نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم جو کچھ کنٹین کر سکے. ظاہر آسانی سے تو نہیں ہوتا اور کوئی سوئچ آن سوئچ آف بٹن بھی نہیں ہوتا. ہم کم از کم جو پچھلے اسی پیریڈ کا جو پہلے 7 مہینے کا تھا جو 11.6 بلین ڈالر تھا, اس کو ہم ریڈیوس کر کے 3.8 بلین ڈالر پہ لے کے آئے. اس کا مطلب ہے 67% اس میں ریڈکشن ہے. اور اگر آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں, وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ بھی اب نیچے آ کے قریباً 21.3 بلین ڈالر ہے, ایز کمپیئر ٹو 31.9 بلین ڈالر سیم پیریڈ لاسٹ ایئر. آپ کی جو ہے
ایکسپورٹ امپورٹس میں بھی اس میں بالکل کمی آئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمی نہیں آئی, لیکن اگر آپ کی ایکسپورٹ 8.7% کمی ہوئی ہے تو آپ کی امپورٹ جو ہے وہ 23.6% سے کم ہوئے ہیں. نمبر اگر آپ کا یعنی 20.6 بلین کی ایکسپورٹ 18.8 ہے, ایک گلوبل ایک فنومینا ہے اور اس کا اثر پاکستان پہ ہے. اور اسی طرح امپورٹ جو ہے وہ ہمارا 52.5 بلین ڈالر کی جو ہماری امپورٹ تھی پچھلے سال, وہ اب الحمدللہ 40 بلین پہ ہے. میں صرف یہ اس لیے آپ کو فگرز دے رہا ہوں کہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا کہ روپی سلاٹرڈ اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو بھئی آپ ذمہ دار ہیں اس کے. میں اس میں ذرا میں براڈر بات کر دوں, میں نمبرز آپ سے ذرا کمپلیٹ کر لوں جی. اسی طرح یہ جو ہمارے فورکس ریزروز کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس میں کمی ہے, بھئی کیوں کمی ہے؟ کہ آپ نے پہلے ایک پروگرام کیا, اس کی آپ نے کنڈیشنز مانی, قوم کو آپ نے پلیج کر دیا, آنے والی حکومت کو پلیج کر دیا, اس کو آپ نے نہ صرف امپلیمنٹ نہیں کیا بلکہ اس کو ریورس کر دیا, پاکستان کی کریڈیبلٹی کو زیرو کر دیا. کوئی پاکستان کو اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک آپ کر نہ دیں. جو پرائر ایکشنز بورڈ میں جانے سے پہلے ہوتے تھے وہ پرائر ایکشن اب سٹاف لیول اگریمنٹ سے پہلے کرنے کی ہمیں یعنی مجبوری ہو گئی. تو یہ آپ کے کیے ذرے خان صاحب, یہ اس حکومت نے نہیں یہ ساری مشکلات پاکستان کے لیے پیدا کی, لیکن آپ کم از کم خاموش تو رہیں. آپ اپنے لوز ٹاک کرنے اور لوز ٹویٹس کرنے بند کریں. آپ یا تو آئیں, میں آگے بھی کہا تھا, آئیں ہم لے لیں اپنے سارے افلاطون, آ جائیں لائیو مقابلہ کر لیں, ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی آپ نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں اب. او بھائی, اگر کوئی بھی ہوتا ہماری جگہ پہ, اگر کوئی نہ آتا تو یہ تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہوتا. اللہ معاف کرے, اللہ نہ کرے کبھی ہو. اور میں نے ان کے اپنے لانے والے کو کوٹ کیا کہ جو مین ان کو لانے والے تھے کچھ لوگ, انہوں نے کہا ہے اور آپ پہ اخباروں میں چھپا ہے کہ جی اگر یہ انسان رہ جاتا چند مہینے اور تو پاکستان شاید خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جاتا. تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا بھی, آپ کے اپنے ویل وشر جنہوں نے اتنی پیار محبت سے آپ کو اٹھا کے گود میں لائے تھے, وہ آپ کے متعلق یہ پرفارمنس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی اتنی گھٹیا پرفارمنس ہو گئی تھی. اسی طرح فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ میں جیسے عرض کیا کہ ہم نے اس وقت جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ قریباً 2 ہفتے پہلے یہ 2.8 بلین ٹچ کر گئے تھے. ابھی 3.82 بلین اسٹیٹ بینک کے پاس الحمدللہ پہنچ چکے ہیں, اور کمرشل بینک جو ہیں وہ 5.44 بلین ہے ایز آف ناؤ. تو یہ تقریباً 9.26 بلین کے ریزروز ہیں, لیکن یہ اس میں مزید انشاءاللہ اضافہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے بہت دوستی کا ثبوت دیا ہے. ہم نے سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں, ہم نے پیمنٹس کتنی کی. ہم نے قریباً اس وقت جو پیمنٹس کی ہے فارن ایکسچینج کی اس پروسیس میں, وہ ہماری 6,503 ملین یعنی 6.5 بلین ڈالر ہم نے پیمنٹس کی ہیں ریسنٹلی. اور یہ اس میں سے 1 بلین اگر آپ وہ سکوک بانڈ جو تھا اس کو نکال دیں, وہ 5.5 بلین کی ہم نے ری پیمنٹس کی ہیں. اور نارملی کیا ہوتا ہے, آپ کا ڈیٹ تو کم نہیں ہوتا ایکسٹرنل, وہ ہمیشہ اگر ہو تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے پچھلے سال سے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی آپ کے سونا اور تیل اور اس طرح کی چیزیں نہیں نکلی. وہ ہم نے جو پیمنٹس کی ہے اس میں 2 بلین ہم نے چائنا کے بینکوں کو دیے, چائنا ڈیولپمنٹ بینک اور ICBC, اور قریباً 3.5 بلین کے قریب ہم نے دیے ادر یعنی UAE کے اور دوسرے بینکس, اس میں کوئی سوئس بھی تھے. یہ پیمنٹ ڈیو تھی, اور ہر حکومت پچھلی پیمنٹس کو ڈیو جو ہوتی ہے اس کو پیمنٹ کرتی ہے, کوئی ان یوزول نہیں ہے. لیکن یہ جنرلی دوبارہ یا رینیو ہو جاتی ہیں یا رول اوور ہو جاتی ہیں, یا آپ کو نیا لینڈر ریپلیس کر لیتا ہے. آپ کا سٹاک جو ہے وہ کم نہیں ہوتا, لیکن اس وقت ایکچولی ہمارا جو سٹاک ہے وہ ابھی آپ کو میں نمبرز دوں گا, وہ کم ہوا ہے اس پیریڈ میں, جو خاص کر یہ ہم گزر رہے ہیں. اگر یہ پیسے واپس آ جاتے تو آپ کے ریزرو لیول مچ بیٹر ہوتے آج. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ICBC نے بھی ہماری تمام فارمیلٹیز پوری ہو چکی ہے ایز آف لاسٹ نائٹ. 1.3 بلین ہم نے ان کو پچھلے چند مہینوں میں واپس کی ہے, 500, 300 وہ اس کو واپس پاکستان کو دے رہے ہیں. یہ فیسلٹی رینیو انہوں نے رول اوور کر دی ہے. یہ 500 ملین اگلے ایک اپنا ورکنگ ڈیز میں ہو سکتے ہیں, آج ہی آ جائے, منڈے آ جائے, ٹیوزڈے, بٹ اٹ ہیز بین ٹریگرڈ. ہم نے ساری ڈاکومنٹ منسٹری آف فائنانس سے پوری کی ہے, اور اس کے قریباً 10 دن کے اندر another 500,
کیونکہ یہ ہم نے پے بھی تین حصوں میں کیا ہے، 500 500 300، واپس بھی وہ اسی طرح کریں گے، لیکن ڈاکومنٹیشن ساری کی ساری 1.3 بلین کی آئی سی بی سی کی ہماری الحمدللہ ہو چکی ہے۔ اسی طرح آپ نے انرجی سیکٹر میں میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں گا انرجی سیکٹر کو، تو جو ہم نے 503 بلین کا سرکولر ڈیٹ ٹیک اوور کیا تھا 2013 میں، ہم نے جاتے ہوئے اس کو 1148 ارب پہ چھوڑا، یعنی 5 سال میں جو اضافہ ہوا انرجی سرکولر ڈیٹ میں وہ 645 ارب، جو خان صاحب کی حکومت میں جو نمبرز ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، وہ انہوں نے 1148 سے پکڑا اور 2467 بلین روپیز پہ چھوڑا، جس کا مطلب ہے کہ ہمارا 645 ارب کا جو ڈیٹ انکریز ہے سرکولر ڈیٹ، انہوں نے 1319 ارب کی ڈیٹ انکریز کی ہے اپنے 4 سال میں، یعنی ڈبل ہے پر 4 سال میں۔ تو یہ بھی ان کی ایک مس مینجمنٹ ہے۔ آپ گیس دیکھ لیں، وہاں کی جو حالت ہے، وہاں بھی قریباً 1700 ارب کے سرکولر ڈیٹ ہے اور 315 ارب کی فلو تھی کہ اس میں ہر سال ایڈ ہوتا جانا تھا۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو ریفارمز طے کیے ہیں اس کی وجہ سے اس کو زیرو کر دیا گیا ہے اور وہ اب دوبارہ ایڈ نہیں ہوگا۔ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم عمل بھی کر رہے ہیں۔ جو پبلک ڈیٹ لائبلٹیز میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی خطرناک صورتحال اس کی ہوئی ہے اس پیریڈ میں۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو پبلک ڈیٹ لائبلٹی جو تھی، جس کا یہ ہر جگہ پہ جا کے ذکر کرتے تھے کہ ہم ڈیٹ ٹریپ کنٹری ہیں اور میں 10,000 ارب اگر حکومت مجھے ملے گی تو میں کم کروں گا، پھر جب ہم یہ الیکٹ ہو گئے تو پھر بھی وہی تھا 30,000 ارب ڈیٹ ٹریپ میں ہے، وہ یہ 54,000 بلین پہ چھوڑ کے گئے، یعنی 30,000 کے پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز کو یہ 54,000 بلین پہ چھوڑ کے گئے ہیں اور یہ 79% اضافہ کر کے گئے۔ یہ ایک طرف 1947 سے لے کے 2018 تک کا ڈیٹ اور اس میں 79% اضافہ 4 سال میں اس ملک میں ڈیٹ کا ہوا ہے، اور وہ انکریز ان ڈیٹ اور پھر مس ہینڈلنگ آف پالیسی ریٹ جو کہ 6.5% میں مسلم لیگ نون نے چھوڑا تھا، وہ ان کے زمانے میں کہاں سے چلا گیا۔ اب وہ تو اس کی آف شوٹ ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس کو تو ایک دن ایک مہینے میں تو یہ ایک سال میں تو نہیں، یہ ٹائم لیتا ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونے میں۔ اس کی وجہ سے جو 1750 ارب میں ڈیٹ سروسنگ ہوتی تھی وہ 5,000 ارب سے کراس کر چکی ہے سالانہ۔ تو یہ ہماری بلیڈنگ ہے اور مس مینجمنٹ اس کا مین اس کی وجہ ہے۔ اسی طرح اگر پیور پبلک ڈیٹ اگر میں لائبلٹیز نکال دوں تو انہوں نے 25 جو ہے ٹریلین یا 25,000 ارب پہ انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا لائبلٹیز کو نکال کے، جو کہ پبلک ڈیٹ اسٹیٹ نے پے کر رہا ہے۔ لائبلٹیز ہیں وہ جو بھی ادارے ہیں وہ بھی اس کی ایڈڈ ہے، وہ انہوں نے روپے دینے ہیں تو وہ اس کا ہوگا، لیکن اس کا فورن ایکسچینج کور کا مسئلہ اوبیسلی ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے 49,000 بلین پہ چھوڑ کے گئے، 25,000 لیا، آئے تھے 10,000 کم کرنے کے لیے، اور اس میں یہ جو اضافہ یہ کر کے گئے ہیں یہ قریباً 24,000 ارب کا اس پہ اضافہ کیا، اور یہ فگر آپ کا جون 22 کا ہے، آفیشیل فگر ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو کہ مین ہے، جو دنیا دیکھتی ہے کہ پرسنٹیج ڈیٹ ٹو جی ڈی پی، تو پبلک ڈیٹ کی جو 63.7% پی ایم ایل این نے چھوڑی تھی پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی، وہ خان صاحب 73.5% پہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ 69.7% ہے، تھوڑی سی اس میں قریباً 3 آپ کہہ لیں کہ 8% کی امپرومنٹ ہے ایز آف ٹوڈے۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ ان کا یہ ڈیٹ پروفائل ہے۔ آپ آبویسلی ان کی جو ہے ایکسٹرنل لائبلٹیز وہ اور زیادہ خوفناک ہے کہ ایکسٹرنل لائبلٹی ڈیٹ اینڈ لائبلٹی جو ہیں وہ جون 2018 میں 95 بلین ڈالر تھی، جون 2018، وہ جون 22 میں وہ 130 بلین ڈالر تھی، اور اس میں 35 بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔